يوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول فيقول أين شركائي الذين أين شركائي الذين كنتم تزعمون كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فقلنا هاتوا برهانكم برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق أن الحق لله لله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما كانوا يفترون. آگے بڑھیں، کافی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ینادیہم وہ اللہ ندا دے گا انہیں، فیقول تو کہے گا آئینہ کہا ہے شرکائی میرے شریک، الذین وہ جن کو تم تھے تزعمون شریک گمان کرتے تھے. قالا کہیں گے الذین وہ لوگ کے حق کا ثابت ہو چکا علیہم ان پر القول قول عذاب، ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہی ہیں الذین وہ لوگ جنہیں اغوینا ہم نے گمراہ کیا. سوری ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ہاں ونزعنا من ونزعنا اور ہم نکالیں گے من کل امت ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ، فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، فعلموا تو وہ جان لیں گے انا کہ بلا شبہ الحق کا سچی بات للہ اللہ ہی کی ہے، وضل اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے ما جو کچھ کانو تھے وہ یفترون افترا باندھتے تھے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا. یہ آواز اللہ تعالیٰ اللہ نے توحید کے دلائل مزید دلائل ذکر کرنے کے بعد وہی مضمون دوبارہ دہرایا جو پیچھے اللہ نے اوپر گزر چکا تھا، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو آواز دے کر کہے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، یعنی شریک تو تھے نہیں، تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک تھے. تو یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور ان کی اور ان کے شرکاء کی جو بے بسی ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اور شرک کے باطل ہونے کا اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کہ شرک باطل ہے. دیکھیں پھر کبھی وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، اور کبھی جو ہے وہ کہیں گے کہ کسی شریک کی عبادت تو ہم نے کی نہیں تھی، اور کبھی جو ہے اپنے جھوٹوں معبودوں کو پکاریں گے کہ بھئی ہم تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ بیزاری کریں گے کہ بھئی تمہیں کس نے کہا تھا ہماری عبادت کرو، اور کبھی کوئی جواب نہ پائیں گے، اور کبھی مایوس ہو کر خاموش رہیں گے. تو یہ مختلف مقامات ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے. اب یہاں گواہ سے مراد جو ہے پہلے تو انبیاء ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو دعوت جو ہے پہنچائی ہے، اور قیامت کے دن یہ امت جو ہے امت محمدیہ یہ پچھلی امتوں پہ گواہی دے گی. اب اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ آیا تھا، وہ انکار کریں گے. امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ بالکل آیا تھا، ان کے پاس گواہ آیا تھا ہمیں معلوم ہے. تو اللہ کہے گا کہاں سے تمہیں معلوم ہے؟ وہ کہے گا ہم نے قرآن پڑھے، قرآن میں یہ موجود ہے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے اور انہوں نے جھٹلا دیے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امت جو ہے میری امت تم گواہ ہو. ونزعنا میں، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. 4 صحابی ایسے تھے جس نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی قرآن کو سارا حفظ کر لیا تھا. ایک ان میں سے ابی بن کعب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے کہنے لگے ابی قرآن پڑھ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن نازل آپ پہ ہوا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ آپ پڑھیں تو سرور آتا ہے ہمیں.
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابے سے کہہ دے کہ ابے کو قرآن پڑھے۔ ابے نے کہا کہ یا رسول اللہ نے میرا نام لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا ہاں تیرا نام لیا۔ تو ابے بن کعب کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رونے لگے خوشی سے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اور پھر تلاوت کرنے شروع ہو گیا۔ جب یہ آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے ہوگی حالت ان لوگوں کی، جئنا من کل امت بشہید، جس دن ہم ہر امت سے گواہ پیش کر لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان لوگوں پہ گواہ پیش کریں گے، گواہی دیں گے آپ ان پر۔ تو یہ حالت کیسے ہوگی اللہ فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے ابے کو کہا حسبک حسبک، ابے کافی ہے کافی ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور رو رہا ہے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس گواہ سے مراد ہر وہ نبی ہے جس نے اپنی امت کو حق کا پیغام پہنچایا، اور اس میں جو ہے ہر وہ امتی بھی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان نبیوں کا امتی جنہوں نے پیغمبر کے بعد نبی کے بعد جو ہے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، ہر عالم کہ بھئی اس محلے میں یہ عالم موجود تھا، یہ دعوت دیتا تھا کہ نہیں۔ اسی طرح اس میں ہر وہ ذریعہ بھی آ گیا جس کے ذریعے سے جو پیغام، ریڈیو آ گئی، ٹیلی ویژن بھی آ گئی کہ اس کے ذریعے سے بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ جب بر صغیر میں مسلمان پاکستان بھاگ رہے تھے تو کچھ ہندوؤں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی لڑکیاں آئیں، تو ایک بوڑھا ہندو تھا، وہ جن کو ہاتھوں میں آئی تھی، اس نے 1500 روپیہ میں وہ ایک بچی بیچ دی، دوسرے نے ادھر بیچ دی۔ تو وہ بچی کہتی تھی کہ ہم جب بھی ٹی وی آن ہوتا ہے تو ٹی وی پہ جو لیکچر دیتے ہیں، اس وقت میرے خیال سے ڈاکٹر اسرار تھے، ڈاکٹر اسرار کا ہر لیکچر ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور کس کے ہاتھ میں؟ وہ بوڑھا، اس نے کہا کہ میں بوڑھے ہندو کے ہاتھ۔ مسلمانوں نے بہت زیادہ تکلیف مسلمانوں کو پہنچی کہ لاشیں ہر طرف بکھیرتی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، خطیب بغدادی نے لکھا کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا، پہلے دن 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، دوسرے دن 5 لاکھ، تیسرے دن 3 لاکھ۔ اس کی وجہ یہ تھی، خطیب بغدادی خود لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور کہا گیا تھا ان سے، مولویوں نے کہا تھا کہ بھئی قرآن سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو 14 علوم سیکھنا ضروری ہے، اور 14 علوم سیکھتے سیکھتے ساری عمر اس کی گزر جاتی تھی، لیکن قرآن سے محروم رہتے، قرآن سیکھ نہیں سکتے تھے اور قرآن سے محروم رہ جاتے تھے۔ آج بھی اس دن میں کلپ سن رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 12 یا 14 علوم کے ایک مولوی کہہ رہے ضروری، اور اللہ نے کیا فرمایا، یہ آسان کتاب ہے، کوئی ہے جو اسے سمجھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اسی طرح ہر وہ ذریعہ بھی جس سے کسی قوم یا شخص تک حق کا پیغام پہنچا، وہ گواہی دے گا کہ میں نے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ الزمر کی 69 نمبر آیت ہے۔ اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، یہ جو آیت ہے کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو لڑے ہیں اپنے رب کے بارے میں، اختصموا فی ربہم فالذین کفروا، او لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے جہنم کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے، ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اوپر سے سروں کی جانب سے سروں پر، ان کے سروں پر کھولتا ہوا جہنم کا پانی ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے چمڑے کو بھی ادھیڑ کے رکھ دے گا، وہ پانی اتنا گرم ہوگا، اور جو ان کی آنتڑیاں ہوگی وہ نیچے بہہ جائیں گی اس پانی کی شدت حرارت کی وجہ سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم، یہ جو آیت اتری ہے یہ ہمارے بارے میں اتری ہے کہ دو گروہ لڑے ہیں اپنے رب کے بارے میں، قیامت کے دن عتبہ، شیبہ، ولید، حمزہ، عبیدہ بن حارث اور علی رضی اللہ عنہ، یہ بدر کے معرکے میں جب آمنے سامنے ہوئے، 3 یہاں سے نکلے 3 وہاں سے نکلے، تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل جو ولید تھے اس کا کام تمام کر دیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی تمام کر دیا، عبیدہ بن حارث اور میرے خیال سے اس کے مقابل میں شیبہ تھے، ان دونوں کے درمیان میں
کچھ وارے ہوئی، یہ بھی زخمی ہوا، وہ بھی علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف بھی لب کے اور اس کو بھی قتل کر کے ڈیر کر کے رکھ دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی بلائے گا اور ان تینوں کو بھی بلائے گا کہ تم کس چیز میں لڑے تھے، تمہاری لڑائی کس بات میں تھی۔ ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جو بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کے بغیر کچھ کام ہوتا ہی نہیں، یہ ہمارا جھگڑا تھا۔ تو وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک سچ بات اللہ کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گڑا کرتے تھے، وہ جو باتیں آج کرتے ہیں کہ بھائی اس نے خواب میں دیکھا، اس نے مدینے میں نماز پڑھی، پرواز کیا، ایک نماز مکے میں، یہ ہر قوم میں ہے، ہمارے پٹھانوں میں بھی ایسے جو بت قبر پرست ہیں ان کے سامنے بھی یہی آپ بیٹھ جائیں گے، اس طرح افسانے اور کہانیاں گڑھتے ہیں، گڑے ہوئے کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے ایک آستین میں دیکھا تو مدینہ نظر آ رہا تھا، دوسرے آستین میں دیکھا تو مکہ نظر آ رہا تھا، تو کسی نے کہا بھائی نماز پڑھو، اس نے کہا میں نے ابھی زور ادھر پڑھ کے آیا ہوں مدینے میں، اور عصر میں نے مکے میں پڑھی، اور جو ہے مغرب میں نے اب جا کے بیت الاقصیٰ میں پڑھنی ہے۔ ایسی ایسی باتیں جو ہے یہ ہر قوم میں جو ہے گڑی ہوئی ہے۔ مجھے ایک عربی فلسطینی عالم ملا تو اس کے ساتھ ہماری یہ شرک کے بارے میں باتیں ہوئی، تو اس نے کہا ہمارے ہاں بھی جو مشرکین ہیں تصوف، اہل تصوف، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پہنچی ہوئی سرکار کو کہتے ہیں مبلغ، بالغ کہ یہ پہنچا ہوا ہے، ہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو میں نے کہا آپ عربی لوگوں میں بھی یہ فتنہ، یہ فساد ایسے موجود ہے، آپ کے پاس تو قرآن ہے، وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کلہم بنو آدم، سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے، کہ یہ بیماری جن میں ادھر ہے تو وہی بیماری وہاں بھی ہے۔